تمامی حضرات سماعت فرما رہے تھے، یا خدا بخش دے اس کو یہ میرا شہدائی ہے۔ بات جب بخشش کی ہوتی ہے تو ایک شاعر اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سرے محشر میرے عیسیاں کے جب دفتر نکلتے ہیں، سرے محشر میرے عیسیاں کے جب دفتر نکلتے ہیں، شفاعت پر کمر باندھے میرے سرور نکلتے ہیں، شفاعت پر کمر باندھے میرے سرور نکلتے ہیں، اور لعاب حضرت احمد کا، لعاب حضرت احمد کا یہ فیض دیکھا ہے، علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں، لعاب حضرت احمد کا یہ اعجاز دیکھا ہے، لعاب حضرت احمد کا یہ اعجاز دیکھا ہے، علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں، اور مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے، مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے، جو اس میں ڈوب جاتے ہیں سرے کوثر نکلتے ہیں، جو اس میں ڈوب جاتے ہیں سرے کوثر نکلتے ہیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تمامی حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ ایک بڑا مشہور کلام ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، پیر نصیر الدین نصیر اس پر تضمین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری، حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری، اور سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو نظر آئی ہیں اس میں ساری، ہوش ہو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے، بے خودی میں ہوا یہ شعر زباں پر جاری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوباں ہما دارند تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پر شہر بنارسی نہیں ہندوستان کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ ان کے خطابات سے مستفیض ہوں گے۔ اب آئیے بغیر کسی لمحے انتظار کے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا ولی الرحمن صاحب ضیائی سراجی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ذرا اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں، اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے تکبیر و رسالت سے ہم ان کا آغاز، ان کا استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اہل سنت عظمتوں کو بیان کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے قلوب میں اہل بیت کرام کی عظمت اور جو ان کی فضائل و مناقب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ ہمارے دل کے اندر بالکل راسخ ہو جائے۔ لیکن ہمارے کچھ سیدھے سادے نوجوان جو صرف ٹوپی اور امامہ دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی جتنا اونچا امامہ ہے اتنی اونچی ہستی ہے، جتنی اونچی ٹوپی ہے اتنا بزرگ آدمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ہر چہرے پر چمک عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہر چہرے کی رمق عبادت میں اخلاص کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اپنے چہرے وہ چمکدار لیے پھرتے ہیں، اپنے چہرے، یہ جو فرضی پیران اعظام ہے جو جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں، ان کے تعلق سے شاعر نے کہا کہ کر کے میک اپ سرے بازار لیے پھرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اہل اسٹیج جانتے ہیں کہ کر کے میک اپ سرے بازار لیے پھرتے ہیں، اپنے چہرے وہ چمکدار لیے پھرتے ہیں۔ سب کو اللہ کا محبوب ولی مت سمجھو، آج جاہل بھی تو دستار لیے پھرتے ہیں۔ سب کو اللہ کا محبوب ولی مت سمجھو،
آج جاہل بھی تو دستار لیے پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ شہزادہ سراج العارفین، ادیب لبیب، خطیب شہیر حضرت علامہ و مولانا نصیر احمد صاحب قبلہ نصیر سراجی مقدس اللہ النورانی کو حضور تک میں پہنچ رہا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی خطابات سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حسینی انداز میں ہم نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ